ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ارطغرل صاحب غار میں موجود ہوتے ہیں اور طبیب ان کی ہر طرح سے کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ہر طرح کے طریقے آزماتا ہے تاکہ ارطغرل صاحب ہوش میں آ جائیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں عبد الرحمن دندار کے سامنے قرآن پاک لے کر آتا ہے اور دندار اس کے بعد قسم کھاتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اگر میں ارطغرل بھائی کے راستے سے ہٹا تو پھر میں خود ہی اپنی تلوار سے کٹ جاؤں۔ اس کے بعد حائمہ خاتون سمیت قبیلے کے دوسرے لوگ بھی دندار کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں اور اس کو سردار تسلیم کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف ساداتین کوپیک اپنے سپاہیوں کے سامنے موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ارطغرل نے کتنے سالوں تک بغاوت کی اور اپنے ریاست کے خلاف گیا۔ اس پر ساداتین کوپیک کا سپاہی کہتا ہے کہ آپ نے جو قدم بھی اٹھایا ارطغرل صاحب نے اس میں رکاوٹ ڈالی۔ اس پر ساداتین کوپیک کہتا ہے کہ تو پھر دیکھو آخر ہوا کیا، ارطغرل نے خود اپنی قبر ہی کھودی۔ سلطان علاء الدین صاحب چاہے کتنا ہی طاقتور حکمران کیوں نہ ہو لیکن حکمرانی حقیقت میں میری ہی چلتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ارطغرل کو اب قبر میں بھی چین نہیں آئے گا۔ اس کا قبیلہ جو اس کے پیچھے آیا ہے میں ان کو واپس بھیج دوں گا اور اب میں ان زمینوں پر ایک نیا نظام لے کر آؤں گا اور میں نظام کو اس قدر چینج کر دوں گا کہ اس کی قبر کو بھی یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ سپاہی کہتا ہے کہ عارض جب یہاں سے گیا تو اس کے چہرے پر بہت زیادہ مسکراہٹ تھی۔ ساداتین کوپیک کہتا ہے کہ 100 کے بعد دیکھنا جب جو کچھ بھی میں اس کو پیش کروں گا اس پر وہ بہت زیادہ مسکرائے گا۔ سپاہی جواب میں کہتا ہے کہ میں اس بارے میں تو نہیں جانتا لیکن البتہ یہ بات ہے کہ جو نیا سردار ہوگا اس کے حوالے سے جو اجلاس ہو رہا ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا اور دندار یقینی طور پر نیا سردار منتخب ہو جائے گا۔ ساداتین کہتا ہے کہ یہ جرگہ حقیقت میں قید ہے اور اس میں ہی جیتوں گا اور اب میں اس قدر دندار کو اپنے بس میں کر لوں گا اور اس قدر اس کو مجبور کر دوں گا کہ جو کچھ بھی ارطغرل نے مجھ سے چھینا وہ مجھے واپس مل جائے گا۔ ارطغرل کے بعد اب ہمارا سب سے بڑا مسئلہ سپاہی ترگت ہے اور ترگت ارطغرل صاحب کا بدلہ لینے کے لیے سپاہیوں کو بھڑکا رہا ہے تاکہ وہ وہاں پر رکیں۔ اس کے بعد وہ اپنے سپاہی کو حکم کر کے کہتا ہے کہ تم فوراً ترگت کو میرے پاس لے کر آؤ۔ دوسری طرف سمپو کے قید شدہ غلام اور کنیزیں پانی مانگ رہی ہوتی ہیں اور سپاہی ان کو پانی دے رہے ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں ارطغرل صاحب کا علاج کرنے والا طبیب اینتھی سمپو کے پاس آتا ہے۔ سمپو اس سے کہتا ہے کہ اینتھی کیا تمہیں یقین ہے کہ ارطغرل زندہ بچ جائے گا؟ اس پر وہ طبیب کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، اس کا اندر کا غصہ اس کو یقیناً زندہ رکھے گا۔ اس کے بعد سمپو کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ بتاؤ کہ وہاں پر کیا ہوا تھا، لیکن اگر تم نے ذرا سا بھی وہاں پر کوئی نہ کوئی کلیو چھوڑا ہوگا یا سراغ چھوڑا ہوگا تو اس کی قیمت ہم دونوں کو چکانی پڑے گی۔ اس کے بعد وہ طبیب کہتا ہے کمانڈر عارض نے اور اس کے ساتھیوں نے ارطغرل صاحب کے لیے جال بچھایا تھا اور وہ بہت زیادہ خون ریز لڑائی تھی۔ اس کے بعد وہ پورا کا پورا قصہ سمپو کو سنا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ کمانڈر عارض تھا اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا جس نے ارطغرل صاحب کے اوپر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد سمپو کہتا ہے کہ یقیناً وہ ارطغرل صاحب سے اور ترکوں سے معاہدہ توڑے بغیر بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اب مجھے یہ بتاؤ کہ ارطغرل صاحب کس طرح سے بچ گئے۔ اس کے بعد طبیب کہتا ہے کہ اس کے 2 سپاہی شدید حالت میں ارطغرل صاحب کو وہاں سے لے گئے تھے، میں بھی ان کو پیچھے پیچھے سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آگے پہنچتے ہیں اور ان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، اس طرح وہ دونوں قربان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آدمی ارطغرل صاحب کے پاس آیا اور وہ ان کو جیسے ہی مارنے لگا تو میں نے کلہاڑا پھینک کے اس کو مار دیا اور ارطغرل صاحب کو سائڈ پر کر دیا۔ اس کے بعد سمپو کہتا ہے کہ تم نے لاش کے بارے میں کیا کیا اور کس طرح سے ارطغرل صاحب کے گھر والے اور قبیلے والے اس بات پر قائل ہو گئے کہ وہ ارطغرل صاحب شہید ہو چکے ہیں، یہ کیا معاملہ تھا؟ اس پر وہ طبیب کہتا ہے کہ میں نے ارطغرل صاحب کے انگوٹھے سے ان کی انگوٹھی نکالی اور عارض کے ایک آدمی کو پہنا دی اور پھر میں نے اس آدمی کو آگ لگا دی۔ اس پر سمپو بہت زیادہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اب ہمارے پاس ایک ایسا پلان ہے جس کی وجہ سے ہم دونوں ریاستوں کو آپس میں لڑوا سکتے ہیں، اور اگر ہم اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں ارطغرل صاحب کو زندہ رکھنا ہوگا۔ ہمیں مردہ نہیں بلکہ ارطغرل زندہ حالت میں ضرورت ہے، اور عارض زندہ ارطغرل سے نہیں بلکہ مردہ ارطغرل سے زیادہ خوف کھائے گا۔ اس کے بعد وہ طبیب کہتا ہے کہ ہم جتنا سونا چاہیں گے عارض ہمیں دے گا، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تم نے ایک بہت خوبصورت کنیز عارض کو دے کر بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس پر سمپو کہتا ہے کہ جب وقت آئے گا تو ماریا قلعے میں ہمارا کام کرے گی۔ یہ کہنے کے بعد دونوں غار میں چلے جاتے ہیں تاکہ ارطغرل صاحب کو دیکھ سکیں۔ غار میں پہنچنے کے بعد سمپو ارطغرل صاحب کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب اپنی نفرت کو زندہ رکھو تاکہ تم ہمیں بہت اچھے طریقے سے امیر بنا سکو۔ اس کے بعد وہ دونوں باہر کی طرف چلے جاتے ہیں۔
تھوڑی دیر کے بعد ارطغرل صاحب کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا میرے اللہ، آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، مجھ لاچار پر بھی رحم فرما، یا اللہ میری بھی مدد فرما۔ دوسری طرف ترگل سعادتین کوپیک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ نے مجھے بلایا تھا۔ اس کے پوچھنے پر سعادتین کوپیک کہتا ہے کہ سلطان علاء الدین صاحب نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ اس پر ترگل کہتا ہے کہ مجھے انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ پتہ لگاؤ کہ کیا ہوا ہے وہاں پر۔ اس پر سعادتین کوپیک طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے، اب تو ہم نے ارطغرل کو بھی مردہ حالت میں ڈھونڈ لیا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ تمہیں یہاں پر مزید رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میں بھی یہاں پر ہوں اور دندار صاحب بھی یہاں پر ہیں، لہٰذا تمہیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ سلطان علاء الدین صاحب مہم پر ہیں، اور اگر تمہیں شامل ہونا ہے تو تم فوراً سے یہاں سے چلے جاؤ۔ اس پر ترگل کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف طبیب سمکو کے کہنے پر مسلسل ارطغرل صاحب کے علاج میں مصروف ہوتا ہے اور ان کی مرہم پٹی کرتا ہے اور ان کے زخموں پر دوائیاں لگاتا ہے۔ دوسری طرف ترگل حائمہ خاتون، حلیمہ سلطان اور دندار کو اللہ حافظ کہہ کر واپس کونیا کی طرف جانے ہی والا ہوتا ہے کہ اسلحان خاتون وہاں پر داخل ہو جاتی ہیں۔ ترگت کی نظر اسلحان خاتون پر پڑتی ہے اور وہ ان کو دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اسلحان خاتون اندر داخل ہونے کے بعد دندار کو نیا سردار منتخب ہونے کی مبارکباد دیتی ہیں۔ اس پر دندار ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ تینوں خیمے سے باہر چلے جاتے ہیں اور اسلحان اور ترگت صاحب وہاں پر رک جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسلحان خاتون ترگت سے کہتی ہیں کہ ترگت صاحب آپ کس وقت جائیں گے؟ اس پر ترگت کہتا ہے کہ انشاءاللہ کل صبح سویرے میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ اس پر اسلحان خاتون کہتی ہیں کہ اس شوق کی حالت میں آپ کے لیے جانا بہت زیادہ مشکل ہوگا، لیکن دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کا جانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ اور آپ کے سپاہی ہمارے لیے ایک بہتری کی امید ہیں۔ ترگت کہتا ہے کہ جی انشاءاللہ میں مہم پر جا رہا ہوں اور میرے دل میں یہی بات ہوگی کہ یہاں پر آپ میرے انتظار میں ہیں، اس طرح مجھے بھی سکون رہے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد حلیمہ سلطان ارطغرل صاحب کی قبر پر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کوئی شخص کیسے یہ برداشت کر لے گا کہ اس کا پیار، اس کی محبت دنیا سے چلی گئی۔ ارطغرل صاحب، میں کسی طرح سے بھی یقین نہیں کر سکتی کہ آپ ابھی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ بہت زیادہ روتی ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ دوسری طرف طبیب غار میں ارطغرل صاحب کے لیے مسلسل مصروف ہوتا ہے اور مسلسل ان کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں اچانک سے ارطغرل صاحب کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ ہوش میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کون ہو اور میں کہاں پر ہوں؟ اس پر طبیب کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب آپ خود کو زحمت مت دیں، آپ بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ اس کے بعد طبیب یقینی بنانے کے لیے مصروف ہو جاتا ہے اور ارطغرل صاحب تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر طبیب ان کے پاس آ کر ان کو یخنی دینے لگتا ہے تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں یہ ابھی کھانے پینے کا وقت نہیں ہے، مجھے فوراً بتاؤ کہ میرے سپاہی کہاں پر ہیں اور تم کون ہو اور مجھے کیسے یہاں پر لے کر آئے۔ طبیب کہتا ہے کہ آپ بالکل بھی گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، آپ مجھے بہت زیادہ زخمی حالت میں ملے تھے اور دشمنوں نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا تھا اور میں نے آپ کو وہاں سے بچایا اور میں آپ کو یہاں پر لے کر آ گیا۔ اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ میری صحت اور میری زندگی آپ کے لیے اس قدر قیمتی کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ اس پر طبیب کہتا ہے کہ صرف میرے لیے ہی ضروری نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے ضروری ہے جو کہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ کے پیارے آپ کے بہت زیادہ منتظر ہیں، اس لیے آپ تسلی سے بیٹھیں اور مجھے اپنا علاج کرنے دیجیے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی صحت اس قدر خراب ہوتی ہے اور جسم میں خون کی کمی کی وجہ سے وہ کھڑے نہیں ہو پاتے اور دوبارہ سے گر پڑتے ہیں۔ دوسری طرف سرائے میں سپاہی سعادتین کوپیک کے پاس جاتا ہے اور اس کو تلوار دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ ہم لوگ کارا جیسا جانے کے لیے تیار ہیں۔ سعادتین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، چلو جلدی چلیں اور اپنے شراکت دار سے بات کریں، اور اب ہم اپنے وفادار کے پیچھے جا رہے ہیں اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اب ہمارے لیے حالی بازار کا دروازہ بھی کھلا رہے گا، قسمت کا پہیہ ایک دفعہ پھر سے ہمارے حق میں گھومے گا۔ اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ بہادر صاحب کہاں پر ہیں؟ تو وہ سپاہی بتاتا ہے کہ وہ راستے میں ہیں اور ان کو یہاں پر پہنچنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اس کے بعد سعادتین کوپیک کہتا ہے کہ بہادر ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی آدمی ہے، وہی اسلحان خاتون کو سرداری سے بھی ہٹائے گا اور وہی اسلحان خاتون کی مجھ سے شادی کروانے کا بھی ذریعہ نکالے گا، اور وہ میرے لیے ہر طرح سے چودار قبیلے کا دروازہ بھی کھولے گا۔ دوسری طرف بہادر کی انٹری ہوتی ہے اور وہ اس سیزن میں نمودار ہوتا ہے۔
بہادر ایک جنگل کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سپاہی بھی موجود ہوتے ہیں۔ بہادر کہتا ہے کہ ہم سلطان علاء الدین صاحب کے ساتھ مل کر دشمنوں کو مزہ چکھائیں گے اور چودار قبیلے کے بہادروں کی بہادری کو پوری دنیا میں دکھائیں گے۔ ہمارا قبیلہ ہمارے پیچھے مضبوطی سے کھڑا ہے اور میرے بھائی کا قبیلہ میرے سامنے ہے اور دونوں کی سرداری کے دعویٰ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص جھاڑیوں میں چھپا ہوتا ہے جس کا نام کارا تنگا ہوتا ہے اور وہ بہادر کا نشانہ لگا رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران بہادر کا بیٹا اس کو دیکھ لیتا ہے اور اس کو مارتا ہوا بہادر کے پاس لے آتا ہے۔ اس کی اس حرکت کو بہادر اور اس کی بہن دیکھ لیتے ہیں تو بہادر کارا تنگا کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تو تمہیں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا تھا اور تم میرے اوپر ہی حملہ کرنے والے تھے۔ کارا تنگا بھی اپنی صفائی میں کچھ کہتا ہے لیکن اچانک سے اس کی بہن سامنے آتی ہے اور خنجر اس کے سینے میں مار دیتی ہے۔ ساتھ ہی بہادر اپنی تلوار نکالتا ہے اور اس کا سر قلم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے بہادر بیٹے، میری سپاہی، میری بہن، بیوی، یہ سب میرے ساتھ ہیں اور جو کوئی بھی مجھ سے ٹکر لینے کی کوشش کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ دوسری طرف کارا جیسر قلعے میں کمانڈر آرس اپنے سپاہی کے ساتھ ٹہل رہا ہوتا ہے اور باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ارطغرل کی موت کے بعد کارا جیسر کا ماحول بھی بدل گیا ہے۔ اس پر کمانڈر کہتا ہے کہ ہم ہانلی بازار کو حاصل کرنے کے لیے کارروائی کس وقت کریں گے؟ اس پر آرس کہتا ہے کہ کیا تم نے ڈاکوؤں کے سردار میحالی کو خبر بھیجی ہے؟ کمانڈر لوکاس کہتا ہے جی بالکل بھیج دی ہے خبر۔ اس کے بعد وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ چلو اندر چلیں، ہمارے ساتھی سعادتین کو بیگ بھی آنے والے ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ اب اس نے کیا بات کرنی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب غار میں موجود ہوتے ہیں اور ان کی طبیعت آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی جا رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے ہاتھوں کی ایکسرسائز اور پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں طبیب وہاں پر آتا ہے۔ ارطغرل صاحب کو دیکھنے کے بعد وہ اندر ہی اندر خوش بھی ہوتا ہے اور حیران بھی ہوتا ہے کہ یہ اتنی جلدی کیسے صحت یاب ہو گئے، اور بہت اچھی بات ہے کہ صحت یاب ہو گئے کہ یہ ہمارے بڑے کام آئیں گے اور ہمیں امیر کریں گے۔ دوسری طرف کارا جیسر کے قلعے میں سعادتین کو پیک آرس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور آرس پہلے سے ہی اس کے استقبال میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ آرس نے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد سعادتین کو پیک کہتا ہے کہ سنا ہے جو کہ کھانے پینے کے اچھے انتظامات کرتے ہیں وہ شاید دل کے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ مجھے آرس صاحب یہ آپ کی شراکت داری بہت پسند آئی۔ اس کے بعد دونوں کھانے پینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس دوران آرس کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ سعادتین کو پیک صاحب آپ کو ہماری شراکت داری پسند آئی ہوگی اور آپ یقیناً قیمتی چیزوں کو پسند کرتے ہوں گے۔ سعادتین کو پیک کہتا ہے کہ لمبی لمبی باتیں کرنے کی بجائے گھما پھرا کر باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ سیدھی سیدھی بات پر آتے ہیں۔ آج تک میں نے اپنی ریاست کے لیے ہر طرح کی قربانی دی ہے لیکن اب میں اپنے لیے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر آرس کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ کام کرنا میرے لیے تو بہت اعزاز کی بات ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ سعادتین کو پیک کہتا ہے ہانلی بازار کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کو اپنی شراکت کا پہلا پھل بناتے ہیں۔ اگر ہم دونوں مل کر ہانلی بازار کو چلائیں تو ہم یقیناً خوشحال ہو سکتے ہیں۔ اگر تمہیں میری یہ بات منظور ہے تو میں ایک پروفیٹیبل بزنس کی بات کرتا ہوں تم سے۔ آرس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں رضامند تو ہوں لیکن مجھے تجسس اس بات کا ہے کہ آپ پہلے ہی سلجوق سلطنت کے امیر ہیں، پھر آپ کو کس بات کا اور لالچ ہے؟ اس پر سعادتین کو پیک کہتا ہے کہ جب مجھے موقع ملا ہو کچھ نہ کچھ سمیٹنے کا تو پھر میں کیوں کچھ نہ لوں۔ اس پر آرس ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے بعد تو پھر بادشاہی ہی رہ جاتی ہے، کیا آپ کو بادشاہ بننے کا شوق ہے؟ اس پر سعادتین کو پیک کہتا ہے کہ ہاں جی نیکی اور پوچھ میں جس چیز کو آسمانوں میں ڈھونڈ رہا ہوں اگر وہ چیز مجھے زمین پر ہی مل جائے تو کیا مزے کی بات ہے، اس سے تو میری زندگی بھی بدل جائے گی۔